بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے thank you انم ملک صاحبہ for joining us today, and we would like to host you and your team always. Anam Malik Saiba is representing ASBIS, and ASBIS is doing Track 2022. It is, I think, their 7th event, and in real estate in this year, this is their first event in Pakistan at the international level. I also welcome Adil Saab, Tanveer Saab, and their other colleagues and the media people over here. Thank you very much on our call. You are here. Why we gathered here? This is very important. ہم یہاں آج کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کوپیر جو ہے، جو ہمارا تھنک ٹینک ہے، وہ کوئی بھی اچھا انیشیٹو ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے جس سے پاکستان کا پازیٹیو امیج بنے. ہم نے اسٹارٹ اپ پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو پہ یوتھ کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی، انٹرنیشنل ایوارڈز ملے. ہم نے ای وومن کے معاملے میں ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا، یونائٹڈ نیشنز تک اپنی کیس اسٹڈی کو لے کے گئے اور الحمدللہ اس کو کئی کنٹریز میں اڈاپٹ کیا گیا. اسی طرح ہم ایک ویژن کے ساتھ سینٹر آف ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کیا اور اس کے ساتھ ایک اس کا ماڈل جو ہے دا ریئل اسٹیٹ کلب ڈیولپ کیا. بیسکلی اس کا مطلب جو ایک سمپل الفاظ میں انم نے بولا کہ یہ پی آر نیٹ ورکنگ ہے. ایکچولی یہ پی آر نیٹ ورکنگ نہیں ہے، یہ ایک ویژن اور ایک آئیڈیالوجی ہے. جو تنویر صاحب نے بھی بات کی اور عادل صاحب نے کہ انٹرنیشنلی کیونکہ ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، کئی کنٹریز کے ساتھ ہمارا ملنا ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے جو پاکستان میں بالکل تھی نہیں کہ آپ ویژن دیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، اس کو ایک انڈسٹری بنائیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے ساتھ ہماری کئی انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں، کئی بزنسز اٹیچڈ ہیں. ریئل اسٹیٹ ایک صرف ایک نہیں ہے. جب آپ ایک ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں تو اس میں کتنے لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. اس میں کوئی امپلائی ہوتا ہے تو کوئی اس میں بزنس پرسن ہوتا ہے. تو اس پروجیکٹ سے جو ہے آپ کی اکانومی چلتی ہے اور کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے. بٹ اس کو اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے حکومت نے اس کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمارے تھنک ٹینک نے جو اس میں کام کیا ہے کہ ہم نے ایک پالیسی ایڈوکیسی کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی پراپر جو ہے ایک انڈسٹری بننی چاہیے، اس کی ایک اتھارٹی بننی چاہیے اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے بھی باقاعدہ لائسنسز ہونے چاہیے تاکہ وہ ہر بندہ بغیر ایکسپیرئنس کی اس انڈسٹری کے اندر نہ آئے بلکہ وہ باقاعدہ ایک پروسیجر سے گزر کے آئے تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ریئل اسٹیٹ کلب کو ڈیولپ کیا ہے کہ نالج شیئرنگ جو ہے اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. وہ نالج شیئرنگ تبھی ممکن ہے جیسے اس طرح کے ینگسٹرز کو آپ سپورٹ کریں. میری ٹیم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کیسے اتنا ٹائم ہے، آپ آلریڈی اتنی چیزیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ان بچوں کو، یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا، ہم ان کو اگر سپورٹ کریں گے تو یہ ایک ون آف دا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے تھرو کئی انٹرنیشنل وزٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، تو سب مل کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس انڈسٹری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح ایگزیبیٹرز کے لیے نئے بزنس آئیڈیاز ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو ڈیجیٹلی کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں. اور تیسری چیز جو ہمارے تھنک ٹینک کا انٹرسٹ ہے اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر کہ اس ایکٹیویٹی کو ہم کیسے ڈیجیٹلی آؤٹ ریچ کریں، اس کی بڑھائیں، کیسے ڈیجیٹلی کنیکٹ کریں لوگوں کو اور کیسے ہم بتائیں کہ دیکھیں ہماری پاکستان کی انڈسٹری بھی دوسری انڈسٹریز کی طرح بہت ویل ڈیولپڈ ہے. میں ابھی قطر میں سٹی اسکیپ پہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کلب اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو ٹرکی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اور چیمبر آف کامرس کے ساتھ آیا ہوا تھا. ان کا ایمبیسڈر، ان کی منسٹر، ان کا ساری ٹیم، ان کی گورنمنٹ اس اپنے ٹرکی پویلین کو سپورٹ کر رہی تھی. ہم ایز اے پاکستانی انڈیویجولی ایک دوسرے کو ایز اے پاکستانی ہیلپ کر رہے تھے. ہمارے پاس ایز سچ کوئی سپورٹ کے لیے نہیں آ رہا تھا. تو آئی بلیو کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جو نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں کون سا ادارہ ہے
جو آپ کے ساتھ مل کے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو پریگ 2022 ہے اس کے ساتھ مل کے ہمارا پلان ہے کہ اس ویژن کو آگے لے کے چلیں. اس میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں گی, ٹاکس ہوں گی, اس کے اندر اس ایجنڈا کو لے کے چلیں. ہم بہت کمپنیز کا نام سن چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اسمارٹ بلڈنگ کانسیپٹس پہ کام کریں. ہم نے فرسٹ سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو اسمارٹ بلڈنگس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں, اس میں سے بہت سارے ایکچولی اس پہ کام ہی نہیں کر رہے. کوئی لا ہونا چاہیے کہ آپ یہ بات یوز کر رہے ہیں تو آر یو فالوئنگ دا پروسیجرز اینڈ پروٹوکالس آف اسمارٹ بلڈنگ سولوشن, اسمارٹ ہاؤسنگ سولوشنس. تو اس سب کے لیے بھی ایک ویژن چاہیے, اور یہ سب کرنے کے لیے یہ تو ایک انیشل اسٹیپ ہے جو ہم نے لیا ہے. ہم اس پہ کافی ٹاکس کر چکے ہیں ایٹ دا انٹرنیشنل لیول بھی, ایٹ دا نیشنل لیول بھی. اور مس انم کو بھی ہم اسی لیے اس بس ان کی جو آرگنائزیشن ہے اینڈ پریگ 2022 اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی انشاءاللہ اس کاز کو ہم سپورٹ کریں گے. ایک تو یہ ینگ انٹرپرینور ہیں, ہمارے اسٹارٹ اپ پاکستان کا ون آف دا انیشیٹو ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اور میں تھینک فل ہوں آرگنائزیشن کے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا. جیسے مجھے یہ بتا رہی تھی کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے ان کو سپورٹ کیا, علیم خان صاحب نے ان کو سپورٹ کیا ہے, انٹرنیشنل کئی بڑے نون فگرز نے ان کو سپورٹ کیا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان پہ لوگوں کو اعتماد ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. میں نے بھی ان کو اس لیے سپورٹ کیا کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے, کیونکہ ہر بندے کو زندگی میں ایک سٹیپ آگے جانے کے لیے ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستانی کہتے ہیں ایکسپیرینس کہاں ہے آپ کے پاس. ایکسپیرینس تو تب آئے گا نا جب آپ ان کو چانس دیں گے, ان کو آگے بڑھنے دیں گے, ان میں خود اعتمادی آئے گی, تب وہ آگے کام کر سکیں گے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے 3-4 امپورٹنٹ پریمیم پارٹنرز ہیں, جس میں لاہور اسمارٹ سٹی ہے, اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ. میں اس گروپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے مجھے اندازہ ہے اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ. پھر ان کے ساتھ پریمیم گروپ ہے, وہ بھی بڑے اچھا گروپ ہے. پھر پاک ویو ہے, پاک ویو آلریڈی انٹرنیشنلی بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. انہوں نے پہلی بار اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹرنیشنلی اپنا UAE میں ایک آفس کھولا ہے کہ پاکستانی کو پاکستان آ کے ٹرانسفر نہیں کرنی پڑتی, وہ UAE آفس سے ہی پورے مڈل ایسٹ کو وہ کیٹر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایوریسٹ مارکیٹنگ ہے. ویری ہیپی ٹو میٹ یو جی, اینڈ وش یو گڈ لک. آپ ضرور کام کریں. ہم چاہیں گے کہ لاہور میں ہم اپنے اس ریئل اسٹیٹ کلب کی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. فائنلی میں اس حوالے سے یہ اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ ہم اس صنم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے ریئل اسٹیٹ کلب کا جو ایوارڈز ہیں وہ ہم اس میں کچھ لوگ یہ ہمیں بتائیں تو ہماری طرف سے ہم ان کے ساتھ ایک ایوارڈ کی ایکٹیویٹی بھی ان کے اس ایونٹ کے درمیان ریئل اسٹیٹ کلب ایوارڈز کے نام سے لاہور میں کریں گے. ہماری پوری آپ کو سپورٹ ہے. آئی ایم تھینک فل ٹو دا میڈیا. یہ لاہور سے لوگ آئے ہیں, یہ اسپیشلی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ لکنگ فارورڈ کہ پاکستان کو ہم مضبوط بنائیں گے, اور ہم اس کو مل کے مضبوط بنا سکتے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں بنا سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام انم ملک ہے, اینڈ آئی ایم دی فاؤنڈر آف ایس بز. ایس بز از بیسically an event organizing company who is responsible for organizing different business to business convention, face to face meetings اور expos اور اس طرح کی جو workshops جو کہ business gathering کو promote کریں. ایس بز is responsible for organizing that. جسٹ اے بریف پورٹفولیو جو ہمارا پریویس اب تک کا پورٹفولیو رہ چکا ہے. پریویسلی ہم لوگوں نے 2 کانفرنسز لاہور میں نیشنل لیول پہ آرگنائز کرائی ہیں. One was with the name of manufacturing excellence and the other was with the name of digital finance in Movenpick Hotel Karachi. اور جو ہم نے جو ہمارا انٹرنیشنل پورٹفولیو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک اسمارٹ سٹیز اینڈ انفراسٹرکچر کی کانفرنس اور لانچ کی تھی ان سوفیٹیل ہوٹل دبئی, اور اس کا ہم لوگوں نے سیکول 2 لانچ کیا تھا برلن میں with the same name. Right now we have I am honored to have a collaboration with the real estate group, Miss Amna Malik. Miss Amna Malik has proven to be a backbone of AceBiz in terms of different collaborations.
انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا اور ہم لوگوں کو اس قابل بنایا کہ ہم لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک لحاظ سے اپنا فرنٹ فٹ شو کروا سکیں. I have my associated members with me. The first one is Adil Rana. He is the co-founder of AceBiz, and we have our associated partners with us, who is Mr. Rana Tanveer. He is basically the founder and CEO of Everest Marketing. So basically right now we have come up with the idea to merge a conference and expo and come up with an event with the name of Pakistan Real Estate and Construction Conference and Expo 2022. ایک بریف سا کلپ ہے جو کہ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے جسٹ ٹو ہیو این انٹروڈکشن کہ واٹ وی آر گوئنگ اینڈ واٹ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہوگا اس ایونٹ کو لے کے, ہم لوگوں کی پلاننگ کیا ہے اور ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. سو دس از دا بیسک انٹروڈکشن جو کہ ہم لوگوں نے انیشلی ایک ٹیزر لانچ کیا ہے فار دس ایونٹ, اور ٹینٹیٹیو ڈیٹس جو کہ ہم لوگوں نے اس کی ریئل اسٹیٹ ایونٹ کی ہم لوگوں نے رکھی ہیں, اٹس 30 and 31st of July. 30 اور 31 جولائی کو ہم یہ ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. ایکسپو سینٹر از دا وینیو, اور جو ہمارا تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے فرام آل اکراس پاکستان, اور ایک ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہے, اس کو ہم پیرالل ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی آر کمنگ اکراس ود اے مرج آف 40+ پروجیکٹس فرام آل اکراس پاکستان, جس کے اندر سم آر دی ریئل اسٹیٹ بگ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس, اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے کنسٹرکشن سائٹ سے بھی ٹارگیٹڈ ہیں. یہ ہم لوگوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے. جو ہماری اٹینڈی ڈیموگرافکس ہے, جو ہم لوگوں کو وہاں لے کے آ رہے ہیں, اس کے اندر انویسٹرز ہیں, ڈفرینٹ آرکیٹیکٹس ہیں, پالیسی میکرز ہیں, دین وی ہیو سول انجینئرس, اور جو ہماری بائر سائڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ بائرز بھی ہیں, سیکنڈ ہینڈ بائرز بھی ہیں, اینڈ دیر آر سم اوورسیز پاکستانی ایز ویل. اور جو ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک پریسٹیجیس گیسٹ پینل بنایا ہے جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹری سیکٹرز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اور وہ ان کا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ انڈسٹری سیکٹرز, فار ایگزامپل لیٹ سپوز اٹس فائنینس, تو انڈیویجول فائنینس انڈسٹری کا اس کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو سکتا ہے, اینڈ ہاؤ فائنینس انڈسٹری جو ہے وہ کیسے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ مرج کر کے اس کے گیپس اور لوپ ہولس کو دور کر سکتی ہے. اسی طرح وی ہیو اے مرج اینڈ کولیبوریشن ود ڈفرینٹ جو چیمبرز ہیں, ان کے ساتھ ہماری کولیبوریشنز ہوئی ہیں, جس میں لاہور چیمبر آف کامرس ہے, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے, فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہے, اینڈ دین وی ہیو کراچی چیمبر آف کامرس ایز ویل انکلوڈیڈ ان دی پینل. اور جو ہمارا گیسٹ پینل ہے جو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس کیٹیگری کے گیسٹ کو یہاں پر انوائٹ کیا ہوا ہے. Abdul Aleem Khan, he is the founder of Parkview Society. He is joining us in the event. उसके बाद Ashley Boykan, he is the ambassador for United Nations. She is coming all the way from US just to attend this event. Akil Kareem Reddy, he is a big name. Nayyar Ali Dada, he is the renowned Pakistani architect and the founder of Nayyar Ali Dada Associates as well. Syed Khurram Atiq, he is the ex-CEO of Mobilink as well. Mujib Ahmed Khan, he is the sales and marketing director of Lahore Smart City. Dr. Tahir Masood, he is the president NESPAC. Senator Waleed Iqbal, everyone knows him. Wahad Siraj, he is CEO of Nayatel.
it's a new financial venture. اور رحمت اللہ جاوید ہی از اے مشن چیف آف سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور یہ یہاں پر ہمارے ایڈوائزری پینل بورڈ میں بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ڈفرینٹ کولیبوریشنز آف ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, جس کے اندر IFC آ رہا ہے, ورلڈ اکنامک فورم آ رہا ہے یہاں پہ, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کانفیڈینشیل گروپ از دا بگیسٹ گروپ آف اینڈ ریناؤنڈ گروپ آف دبئی, اور وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. So basically the crust of this whole idea, اور جو ہم لوگوں نے کولیبوریشنس کی ہیں اور جو ہم لوگوں نے اس کے اندر ایگزیبیٹرز اور جو ہم لوگ یہاں پہ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, اس کا بیسک پرپس یہی ہے کہ ہم لوگ وہ پریمیم پروجیکٹس یہاں پر لے کے آئیں جو کہ جنرل پبلک تک پہنچ سکیں, اور ان کی مطلب جس میسو ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس کے ساتھ وہ یہاں پہ پراپرٹی بائی کر سکیں گے, جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے, وہ ان کو نارملی پراپرٹی میں نہیں ملیں گی, ایکسیپٹ فار دوز 2 days جو کہ ہم لوگوں نے ایکسکلوسیولی ان کے لیے گیدر کیے ہیں. دا ریئل اسٹیٹ گروپ جو ہے اس نے ہمارے ساتھ اس میں ایک بگیسٹ کولیبوریشن شو کی ہوئی ہے, اور مس آمنہ منور خان ول آلسو بی دا پارٹ آف دس ایونٹ, اور وہ ہمارے ساتھ وہاں پر ڈفرینٹ کولیبوریشنز بھی کریں گی اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز PR ایکٹیویٹیز بھی ارینج کریں گی فار دا پیپل ہو آر اسپیسیفکلی فرام دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. Lahore Expo is very well. Next week is going to be an initiative of the Board of Trade in Sale and the something to the amount of money. Instead of bringing the actual structure of the investment and the value with 40 plus training projects, the model will come from. This Expo will be held on 16th and 17th July at Lahore Expo Center. This takes on and then the next purchase. Since it's an exclusive and a premium real estate event, تو ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈفرینٹ نیوز چینلز کو, پبلیکیشن ہاؤسز کو انوالو کیا ہے. The reason of involving publication sector as well as جو ہے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا, تاکہ اس کو ایک ڈفرینٹ قسم کی مائلیج مل سکے, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ ہیو شون ٹو دی ہول ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر اوور اچیومنٹ سو فار, اینڈ واٹ از our vision towards this industry, اور ہم اس انڈسٹری کے لیے آگے فردر کیا کولیبوریشنز کر رہے ہیں. اور آلریڈی ہم لوگوں کی کچھ ٹریننگز بھی پلانڈ ہیں ان دا اسپیسیفک انڈسٹریز, اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کچھ PRs اور ڈفرینٹ کولیبوریشن ایکٹیویٹیز بھی اسپیسیفکلی انگیج کی ہیں, جسٹ ٹو ہیو ریئل ٹائم گیدرنگ جس کے اندر وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں, جو ان کی شارٹ کمنگز ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں, اینڈ دے شوڈ کم آؤٹ ود دا سولوشن کہ وائی ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم لوگوں کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہے, اور اس کو ایز این انڈسٹری اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے باقی کنٹریز میں ریئل اسٹیٹ کو امپورٹینس دی جاتی ہے. تو دس از دا ویژن جو کہ ہم لوگ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, اور جو ہمارے پروجیکٹس یہاں پہ آئیں گے وہ بھی اس چیز کی عکاسی کریں گے کہ دا پروجیکٹس وڈ ہیو ویژن ٹورڈز دا کنٹری. یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر کچھ کیمپینز جو اپنی ایڈ کیمپینز ہیں وہ بھی کچھ ڈیزائن کی ہوئی ہیں جسٹ ٹو انگیج دی آڈینس, اور ہم لوگوں نے اس کے اندر کچھ PR ایکٹیویٹیز, ہم لوگوں نے ایک قوالی نائٹ بھی ارینج کی ہے فار دا جنرل پبلک, جسٹ ٹو اٹریکٹ دی جنرل پبلک تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور ایٹ لیسٹ سی دا پروجیکٹس واٹ از ان اٹ. آؤٹ ڈور کیمپینس اور اس کے ٹیزرز دے ہیو آلریڈی بین اسٹارٹیڈ. ہمارے بل بورڈس بھی لگ چکے ہیں, ہمارے اسٹریمرز بھی آلریڈی ڈسپلیڈ ہیں ان ڈفرینٹ دا مین ایریاز آف لاہور.
جس کے اندر آپ کا DHA کور ہوتا ہے, جوہر ٹاؤن کور ہوتا ہے, اور آپ کا جو ہے گلبرگ والا ایریا, یہ وہ مین شاہراہیں ہیں جو کہ لاہور میں بہت فیمس ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کی ایک ٹیزر کیمپین چل چکی ہے, اینڈ ٹل دی ایگزیکیوشن آف ایونٹ ہم لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کیا ہے. دا فرسٹ کیمپین وڈ بی, جو کہ آلریڈی چل رہی ہے, وہ کمنگ سون کی کیمپین ہے. وی ہیو ناٹ ریویلڈ دا ڈیٹس اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد ہم لوگ وی ول بی ریویلنگ اوور پارٹنرز, دین وی ول ہیو دیئر ڈسکاؤنٹیڈ پروجیکٹس, وہ ہم لوگ وہاں پہ ڈسپلے کریں گے. اور ٹل دا ایگزیکیوشن یہ اس طرح سے ایک کیمپین ڈیزائن کی گئی ہے, اور اس کے اوپر اس وجہ سے بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ اس کی جنرل پبلک تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریچ ہو سکے. جو ہمارے بل بورڈس کے روڈ میپس ہیں وہ آلریڈی پلانڈ ہیں, وہ اس اور جو ڈیٹس ہیں, جو ٹائم فریمز ہیں, وہ بھی آلریڈی پلانڈ ہیں. جن جن ڈیٹس پہ, جن جن ٹائم فریمز پہ ہماری کیمپینز چلیں گی, وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اسی طرح ہی لوگوں کو اپڈیٹ بھی کی جائیں گی, تاکہ لوگوں کو بھی, لوگوں کے ذہنوں میں بھی اسی طرح ایونٹ رہے جس طرح کے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. دا بیسک فیچرز آف دا ایونٹ جو کہ ہم لوگوں نے فیچرز ڈیزائن کیے ہیں, اس میں 40+ پریمیم پروجیکٹس ہیں, بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہیں, ملٹیپل نیٹورکنگ سیشنز ہیں. دین وی ہیو اے اسپیشل قوالی نائٹ, اس کے اندر ہم لوگوں نے آصف علی اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے, سنتو کو انوائٹ کیا ہوا ہے. دین وی ہیو ملٹیپل فوڈ اسٹالس, ڈفرینٹ PR ایکٹیویٹیز اینڈ لنچ فار آل ایگزیبیٹرز. اٹ واز اے PR کیمپین, اور یہ ہمارے لیے اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ گروپ نے ہی ہمیں اس کی کولیبوریشن کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کیمپین چلائی تھی, اینڈ اٹ وینٹ ویری سکسیزفل اینڈ اٹ واز ویری رسپانسو ایز ویل. اس کی وجہ سے ہمیں رسپانسز بھی کافی ہے, اور ہم لوگوں کی ان کے ساتھ الائنمنٹ تھی. تو آپ ان کے سوشل چینلز بھی چیک کر سکتے ہیں, تو اسی طرح ہی کیمپینز چل رہی ہیں جس طرح کے ہمارے اپنے ایونٹ پیجز پہ چل رہی ہیں. These are some of our associated partners جو کہ وہاں پر ایگزیبیٹرز ہیں. دس از ناٹ دی فل فلیج لسٹ, لیکن جو ہے یہ وہاں پر ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لاہور اسمارٹ سٹی وڈ بی ون آف آور پریمیم پارٹنرز. دین وی ہیو ایسے گارڈنز جو کہ ایک میگا پروجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. دین وی ہیو پریمیم گروپ, اینڈ دیر آر سم ادر ریناؤن پروجیکٹس جو کہ ہم آہستہ آہستہ ریویل کرتے جائیں گے, اینڈ ایوری ون وڈ بی پوسٹڈ ریگارڈنگ دوز ایونٹس. یہ دیز آر سم آف اوور ہائی لائٹنگ پراسپیکٹس جو کہ ہم لوگوں نے اس پوری کی پوری میسیو کیمپینس کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. وی ول بی ڈسٹریبیوٹنگ اراؤنڈ 50,000 آف فلائرس جو کہ ہم ڈفرینٹ ڈیلرز اینڈ ایسوسیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے فرام آل ڈیلرز نیٹ ورک جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے ان کو. دین وی وڈ بی ہیونگ ای میل بلاسٹ ایز ویل. 30,000 آف انوائٹس. جو ہمارا ایونٹ ہے وہ ایک لائیو کوریج کے ساتھ میڈیا میں بھی جائے گا, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے ریئل اسٹیٹ گروپ کی میجر پارٹیسپیشن ہے اس میں, کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں ایسوسیٹیڈ پارٹنرز کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور پھر ہماری 1 week بیفور ایک TVC کیمپین بھی پوری کی پوری لانچ کی جائے گی, جس کے اندر ہم لوگ یہ ریویل کریں گے کہ وی ہیو کون کون سے پروجیکٹس, اور ان میں ان پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن, ان کے پلانس, پلس جو ہے جنرل پبلک کے لیے وہاں پر کیا اٹریکشن ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہیں. سو اف یو ہیو اینی کوشچنز یو کین آسک می. First of all, I would like to congratulate you for such a big initiative. چونکہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں گلوبل لیول پہ تو اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے, جیسے اور ریل اسٹیٹ کلب آلریڈی پارٹیسپیٹڈ ان IPS, اور اس کے بعد ابھی جو ہے سٹی اسکیپ قطر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو دیر واز اے گیپ, اور دیر واز سم تھنگ دیٹ واز ڈائٹلی نیڈیڈ فار دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری آف پاکستان. اور اس طرح کا ایونٹ کا انعقاد آئی تھنک بہت خوشحالی بات ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ گڈ لک
یہ ہم لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری یہاں پر وی آر entrepreneurs and as an entrepreneurs entering into the big industry itself is a challenge. مطلب if I have to educate my vision اور اس کی ایگزیکیوشن جو کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں اور کس پلان کے ساتھ میں چل رہی ہوں اور لوگوں کا میرے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کرنا اور مجھے ایک موقع دینا اور مجھے سپورٹ کرنا فار دس پروجیکٹ دس ویری پروجیکٹ میری ایکسپیکٹیشنس بھی ان سے یہ ہیں اور شاید میرا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے. سب سے پہلے تو میں تھینک کروں گا اپنا ریئل اسٹیٹ گروپ کا اینڈ ایوریسٹ مارکیٹنگ کا کہ وہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں اور ڈفرینٹ فرام دا اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ ٹل دا ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور پہلے ساتھ تھے. اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جو ہم نے لانچ کیا جو ہمارا ویژن ہے ہمارا ویژن بڑا براڈر ہے. ہم پاکستان کے اندر جو B2B گیدرنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو مڈل ایسٹ اینڈ US کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو پہلا اسٹارٹ لیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر سے کیا. ایز یو نو کہ ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر کنسٹرکشن انڈسٹری یوز ٹو بی کالڈ ایز اے مدر آف آل انڈسٹریز. اس کے ساتھ ملٹیپل انڈسٹریز انٹر لنکڈ ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس سیکٹر پہ توجہ دیں اور ادھر اپنا B2B گیدرنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ ایگزیبیٹرز ہمارے لوکل ہوں گے لیکن جو اپنا اسمارٹ سٹیز اینڈ انفراسٹرکچر اس پہ ڈبیٹ کرنے کے لیے اس کا جو کنسیپٹ لانے کے لیے ہماری ورلڈ اکنامک فورم کے جو عارف گلون صاحب ہیں وہ اپنا کنسٹرکشن ٹیکنالوجی لیڈر ہیں وہ کنسٹرکشن پہ بات کریں گے یہاں پہ آ کے. اوپلس گروپ ہے شکاگو کا ہم اس کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں. اپنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. تو اٹ سیلف یہ ہمارا جو ایز این انٹرپرینور ہم نے یہ ایک ویژن لے کر آئے اور ہم اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جا رہے ہیں. اب جو بھائی نے سوال کیا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کا گورنمنٹ کی سپورٹ ایز سچ ہم نے تو ابھی ریکوائر بھی نہیں کی. ہم تو اپنا ابھی عوام کو جو ہمارے میسیج ہیں ہم ان کو اویئر کر رہے ہیں کہ جو اپنا ٹیکنالوجی ہے وی آر لیونگ ان 2022 دنیا اسمارٹ ورلڈ کی طرف ٹرانسفر کر دی ہوئی ہے لیکن ہم ابھی تک ٹل ٹوڈے کنونشنل ماڈلس پہ ہی ہم ریلائی کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ گریجول پروسیس ہوگا یعنی کہ ابھی جو ہم وی آر یوز ٹو بی اے تھرڈ ورلڈ کنٹری لیکن ہمیں وہاں سے جو چیزیں ہیں ان کا لرننگ لینی ہے اور وہاں سے آ کے یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو نیڈ آف دی آر ہے کنٹمپریری ٹائمس میں. تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس ایونٹ میں ہائبریڈ ماڈل پہ بھی جا رہے ہیں. ہائبریڈ ماڈل ہم یہ انٹروڈیوس کروائیں گے کہ جو ہمارا ایونٹ ہوگا وہ لائیو جائے گا. اس کے اندر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک ٹیب آپ کو دیں گے جو ہمارے وہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں جتنے بھی ایگزیبیٹرز ہوں گے ان پہ وہ کلک کریں گے اور ان کا جو متعلقہ نمائندہ ہے اس سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے. وہاں پہ وہ اپنی کیوریز وغیرہ جنریٹ کریں گے اور اس کے تھرو اپنا جو بھی ان کی کورسپونڈنس ہے جو ڈیلز ہیں وہ میچور کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ایک تو آپ کا فزیکل ان پرسن ایونٹ ہے اس پہ ہم آپ کو آڈینس کہہ رہے ہیں کہ 8,000 to 10,000 کا ہم فٹ فال دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو USP ہے ہمارے ایونٹ کا کہ ہم ملٹیپل اپنا پلیٹ فارمس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اس میں ڈفرینٹ ہم ٹول یوز کریں گے سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ میڈیمس پر لائک ٹویٹر اسپیس اپنا گوگل کی ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہے ہب اسپورٹ ہے. اس طرح کا جو ماڈل ہے یہ پاکستان میں ہمارے کمپیٹیٹر تو نہیں ہیں وہ تو بڑے بڑے جائنٹس ہیں وہ بھی اس طرح کا ماڈل پاکستان میں آج تک لا بھی نہیں سکے اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکے. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم اس ماڈل کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں گے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہاں کے میسیج کو سرو کریں گے اور موسٹ آف دا اپنا جو میجر جو چنک ہے جو ہمارے ایگزیبیٹرز ہیں جو ہمارے ایگزیبیٹنگ پارٹنرز ہوں گے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ان کو فائدہ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. عادل نے جس طرح اور میڈم نے جس طرح یہاں پہ ڈیمونسٹریشن دی ہے بیسیکلی میرا نام رانا محمد تنویر اور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تھا بیسیکلی اور اسٹل میڈیٹیکس انڈسٹریز کے نام سے میری انڈسٹری ہے. یہ جو چیزیں آج انہوں نے جو ینگسٹر ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں جب میرے پاس بھی آئے تو مجھے انہوں نے بتایا مجھے بڑی خوشی ہوئی. بیسیکلی پاکستان میں دو قسم کی اکانومی تھی ایک ڈاکومنٹڈ تھی اور ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی تھی. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگ کہتے تھے جی پراپرٹی ڈیلر
آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہوگا, اکثر کہتے ہیں جی پراپرٹی ڈیلر, تو بڑا ایک پتھیٹک سا ایک لفظ جس کو کوئی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں لیتا تھا. لیکن آج اس دور کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ بچوں کے ذہن میں جو چیز آئی ہے, میں آلریڈی پوری دنیا میں آلموسٹ کوئی 60 کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہی ماڈل جو ویسٹرن ورلڈ کا ماڈل ہے وہ لے کے آئے. تو مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پہ میڈم آمنہ ملک صاحبہ, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ینگسٹرز کو انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو موقع دیا کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. بیسیکلی انہوں نے ساری بات کے اندر, میں راستے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا گول کیا ہے, تو بیسیکلی یہ پوری دنیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ایسے ینگ مائنڈز آگے آتے ہیں تو اس ملک میں خوشحالی آئے گی, ڈیفینیٹلی آئے گی. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر اور غریب ہوتا جا رہا ہے. تو جب ایسے آئیڈیاز آئیں گے تو ہر بندے کو اپرچونٹی ملے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے. تو میں تو جی ان کے ساتھ ایز اے ایسوسیٹ ان کا بھرپور ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں کا, میڈیا کے لوگوں کا اور میڈم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ یہ موقع دیا کہ ان کا میسیج سب تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.